کے لیے جب ہم اس مقام پر پہنچے جس کو مقام ابوا کہتے ہیں، وہاں پر اچانک بی بی آمنہ کی طبیعت ناساز ہوئی، خراب ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک ایسا موقع مرحلہ آیا کہ بی بی آمنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ 6 سال کی عمر، آپ اندازہ کیجئے ماں کیا ہوتی، بچوں کے لیے ایک سہارا ہوتی ہے، ماں کیا ہوتی، دعاؤں کا انبار ہوتی ہے، ماں کیا ہوتی ہے، بچہ خوشی میں ہو غم میں ہو سب سے پہلے ثابت قدم ہو کر سینے سے لگانے والی ماں ہوتی ہے، اور جن کی ماں نہیں ہوتی ان کا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ 6 سال کی عمر ہے، اچانک طبیعت خراب ہوئی مقام ابوا پر، اور آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئی، آپ دنیا سے چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تھے تو اللہ نے وحی کے ذریعے فرمایا کہ موسیٰ ذرا سنبھل کر چلنا، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال لیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، آپ کبھی نے ایسا کیوں بتلا رہے کہ سنبھل کر چلوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، جو ماں تیرے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتی تھی وہ دنیا سے رخصت ہو گئی، ذرا سنبھل کر چلنا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ ماں کے جب ہاتھ اٹھتے ہیں تو بچے پر آنے والی بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ حدیث میں بیان کیا جاتا کہ ماں کے جب ہاتھ اٹھتے ہیں اولاد کی دعا کے لیے تو اللہ تعالیٰ ہر شر سے، ہر بلا سے اس کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ 6 سال کے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بچپن میں ابھی نہیں آئے تھے دنیا میں، والد کا سایہ سر سے اڑ گیا، اب 6 سال کی عمر میں مقام ابوا پہ ہیں، بی بی آمنہ کی طبیعت ناساز ہو گئی، اور وہاں پر بی بی آمنہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ایمن باندھی ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اس زمانے میں کیسا ان کا مدفن ہوا یا کیسا دفن کیے گئے، وہاں پر دفن کیا گیا۔ آپ کی قبر آج بھی مقام ابوا پر ہے۔ ایمن کہتی ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑ کر، پہاڑی علاقہ ہے، نیچے اتار کر لاتی اور سواری پر بٹھانے کی کوشش کرتی تو آپ ہاتھ کو چھڑا لیتے اور ماں کی قبر پر چلے جاتے اور قبر سے جا کے چمٹ جاتے، اور زبان پہ جملہ ہوتا کہ امی تجھے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، امی تجھے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ ایمن کہتی ہے کہ میں پھر لے کر آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہاتھ کو چھڑاتے اور قبر پر سے جا کے چمٹ جاتے، قبر کو گلے سے لگا لیتے اور کہتے کہ امی تجھے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ 6 سال کی عمر ہے، ماں کا سایہ بھی سر سے اڑ گیا، دنیا میں نہیں آئے تھے، والد کا سایہ پہلے ہی سر سے چلا گیا، 6 سال کی عمر میں ماں کا سایہ بھی چلے گیا۔ بہرحال ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچی، مکہ مکرمہ میں آئی، اور وہاں پر آپ نے پھر دادا عبد المطلب کی کفالت میں رہنا شروع فرما دیا۔ روایتوں میں بیان کیا جاتا کہ بیت اللہ کے سائے میں ایک مجلس لگتی، ہماری مجلس نہیں، دوستوں کی مجلس نہیں، بیت اللہ کے سائے میں ایک مجلس لگتی، باضابطہ قالین بچھائی جاتی، اور سردار عبد المطلب، پورے مکے کے سردار ہیں، سردار عبد المطلب آ کر مجلس میں بیٹھتے ہیں، اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو مشورہ ہوتا وہاں پر، مکے کے بڑے بڑے سردار آتے وہاں پر بیٹھتے، بیت اللہ کے سائے میں وہ مجلس لگتی۔ کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ اس مجلس کے قالین پر قدم رکھے، یا اس مسند پر جس پر سردار عبد المطلب بیٹھتے ہیں وہاں پر بیٹھنے کی کسی کی جرت نہ ہوتی، کسی کی ہمت نہ ہوتی۔ یہاں تک کہ بیان کیا جاتا کہ عبد المطلب کے کتنے بیٹے تھے؟ 10 بیٹے تھے، 10 بیٹوں میں کسی کی مجال نہ ہوتی کہ اس مسند پر جا کر، اس قالین پر جا کر، اس جگہ پر جا کر بیٹھے، کوئی پیر تر رکھنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ جب وہ بیت اللہ کے سائے میں مجلس بچھائی جاتی، لوگ آ کر جمع ہو جاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 7 سال 8 سال کی عمر میں آ کر وہاں پر بیٹھ جاتے، بڑے بڑے لوگ سردار روکنے کی کوشش کرتے، ارے سردار کی بے ادبی ہو جا رہی، ادھر آ جاؤ۔ دور سے دادا عبد المطلب دیکھ کر بولتے کہ لوگوں مت روکو، یہ میرا بچہ ہے، اس کی شان ہی کچھ اور ہے،
اسے مت روکو. یہاں تک کہ بعض روایتوں میں آتا کہ دادا عبد المطلب اپنے پوتے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پہ بٹھا کر بیت اللہ کے طواف کرتے. تو آپ بتوں کے طواف